بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز. میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی. آج ہم آپ کو چند منٹوں پہلے کی خبر دیں کہ اس وقت پی ڈی ایم کا مرکزی اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں بہت سے سوالات منظر عام پر آئیں گے جن کے بارے میں پوچھ گچھ ہو رہی ہے. کچھ سوالات ہماری نظروں سے گزر رہے ہیں جو باوثوق ذرائع کی طرف سے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کا جو اسٹرکچر تھا وہ تہس نہس کر دیا. کیوں تہس نہس کیا ہے؟ کیونکہ سینٹ کے الیکشنز میں رضامندی کے بعد یہ کام کیا گیا. اس طریقے کے اور بہت سے سوالات ہیں. اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو ہر سوال کا جواب دیں. ایک سوال تو یہ تھا کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کا کیا کردار رہا ہے. پیپلز پارٹی نے تو اپنے فوائد حاصل کیے ہیں، تو یہ بات تو یہاں پہ بالکل صحیح ہے کہ پی ڈی ایم کے اسٹیج سے پیپلز پارٹی نے اپنے مقاصد حاصل کیے ہیں، پورے ملک میں پینیٹریٹ کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے بہترین ریمارکس دیے ہیں اپنی تمام اسپیچ کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی بہن کو بھی لانچ کیا. پی ڈی ایم کا وہ پلیٹ فارم جس پہ ان کو اتنی پذیرائی نہیں مل پاتی. اگر انڈیویجول کیپیسٹی میں وہ تمام ملکوں کے اضلاع کے جلسے کرتے تو اتنی کیپیسٹی یا اتنا فیم نہیں مل پاتا جتنا 13 اتحادی جماعتوں کی وجہ سے جلسے میں لوگ آئے اور اس کو ہائپ ملی. پیپلز پارٹی نے بہت اسٹرانگ ہولڈ کیا اور یہ زرداری کی سیاست ہے. زرداری چیمپئن ہے، اسے یہ پتا ہے کہ سیاست میں کس وقت کون سا اسٹیپ لینا ہے. ایک تو چیز یہ تھی. مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر ہاتھوں میں کھیلنے لگے. پہلے سخت بیانیے دیے گئے، کسی نے ان کو پن کی تھی یا وہ کسی کو چڑھایا تھا، پہلے بیوروکریٹس کے اوپر، پھر اداروں کے اوپر، اور پھر اس کے بعد حکومت کے اوپر کہ حکومت سے نالا ہیں، آرمی چیف سے یہ کریں گے. اتنی آسانی سے یہ آرمی چیف اور ان سب کے نام لے دیتے ہیں. جب پہلے لے رہے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں کیوں اب آ کے جسٹیفیکیشن دیتے ہیں؟ اگر یہ سیاست ہے تو یہ بہت ہی خطرناک سیاست ہے. مگر مولانا صاحب کے ساتھ ان کے فلسفے کے اوپر بہت بڑی یلغار ڈھائی گئی. پی ڈی ایم کے دو بڑی جماعتوں کے لوگوں نے، یا قائدین کہہ لیں آپ، اس وقت مستقبل کے قائدین ہیں. نواز شریف کے حوالے سے آپ کو ہم ایک اور بات بتائیں کہ کل ہونے والی ایک چھوٹی میٹنگ میں نواز شریف نے اس بات کا کھلم کھلا اظہار کیا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لانگ مارچ ضروری ہے اور استعفے بھی ضرور دیے جائیں گے. مگر پیپلز پارٹی اور انفیکٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کے متعدد رہنماؤں کی طرف سے استعفوں کی مخالفت کی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ماضی میں اتنی بار احسن اقبال ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، انہوں نے آ کے کہا کہ جب عمران خان تقریر کر رہے تھے تو اسمبلیوں سے باہر تھے، انہوں نے پیسے لے لیے. اب وہ واپس اگر استعفے دیتے ہیں، استعفے دینے کے بعد بھی یا استعفے دینے کی بات کرنے کے بعد بھی اقتدار میں بیٹھے ہیں، تو پھر ان میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ عوام کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو عمران خان پہلے کر رہے تھے اب یہ مسلم لیگ نواز والے کر رہے ہیں، اور جو نواز والے پہلے حکومت میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں اب اس وقت حکومت وہ کام کر رہی ہے. وزیر اعظم کی طرف سے متعدد بار یہ بات کہی گئی کہ میں این آر او نہیں دوں گا، یہ استعفے دیں، میں دیکھتا ہوں. ایک تو سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم نے مطلب اگر 400 تقریریں کی ہیں تو ان 400 تقریروں میں جو ہے وہ یہ بات سب کو بتائی ہے این آر او این آر او این آر او، مگر کس کا نام ہے یہ پتہ نہیں، انٹرنل یا ایکسٹرنل. خیر، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے. ہم دوسرے سوال کی طرف جاتے ہیں کہ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ مریم نواز کی طرف سے یہ بات شاید منظر عام پر آ جائے یا سوال ڈسکس ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس اتحاد سے نکال دیا جائے. کیونکہ سینٹ کے الیکشن میں سب سے پہلی آواز پیپلز پارٹی نے لگائی، جس کے بعد 13 رکنی اتحاد خطرے میں پڑا. اور تو اور لوگوں کی طرف سے یہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے کہ پی ڈی ایم خود ایک نقطے پہ قائم نہیں ہے تو وہ پھر کیا آگے کام یہ کرے گی. تو مولانا فضل الرحمان کی طرف سے اس کا جواب آیا کہ ضروری نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں جو ہیں تمام نقطوں کے اوپر یا تمام جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر رضامند ہوں. ہر کسی کا اپنا اپنا موقف ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے موقف کے حساب سے ان پوائنٹس کے اوپر رضامندی ظاہر کر رہا ہے. یہ تو سوچنے کی بات ہے. مولانا صاحب نے یہ ایسا اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اس کے بعد ان کے بیانیے چینج ہوتے رہے، آہستہ آہستہ چینج ہوتے رہے. ایک انٹرویو، ایکسکلوسیو انٹرویو دیا، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں سیاست میں مداخلت کرنے والوں سے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت کیوں کرتے ہیں جبکہ ان کا کام نہیں. پھر اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو یہ کام کہا ہی نہیں. بہت سی باتیں چلتی رہی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد جب پی ڈی ایم کے سربراہوں کی طرف سے، جو پی ڈی ایم میں کے رہنماؤں کی طرف سے سربراہ تو ایک مولانا فضل الرحمان ہے، جتنی بھی جماعتوں کے سربراہ ہیں جو مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے تو کیا ان سوالوں کے جوابات دے پائیں گے؟ یا ان کو یہ ابھی بھی اس چیز کا مسئلہ ہے کہ لانگ مارچ کہاں کی جائے، پنڈی کی طرف یا اسلام آباد کی طرف؟ یہ جو ایک شوشہ چھوڑا تھا اس کے بعد سے تو پتہ ہی نہیں چل رہا. پھر انہوں نے کہا پاپا جانس پیزا. پاپا جانس پیزا کی تصویر ایک مریم نواز صاحبہ نے شیئر کی اور اس میں انہوں نے بڑا بڑا کیپشن لکھا. ارے بھائی،
پیزا ہے آپ کھائیں، پنڈی جائیں گے پیزا کھائیں گے، اسلام آباد جائیں گے چائے پئیں گے، یا پنڈی میں چائے پی لیں اسلام آباد میں پیزا کھا لیں، پیزا آپ کو مل جائے گا. عوام کو کیا دیں گے یہ بتائیں. 31 جنوری بھی چلا گیا، 4 فروری کو اہم اعلان ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آج اہم اعلان کیا ہوتے ہیں اور کس کی ساکھ مضبوط ہوتی ہے اور کس کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے. اس پورے سینیریو میں صرف اور صرف پیپلز پارٹی ون ون سچویشن میں. اگر تو استعفے بھی دے دیتی ہے تو سندھ حکومت اس کے پاس دوبارہ آ جائے گی، کیونکہ اقتدار میں مطلب بہت سی سیٹیں سندھ سے ان کے پاس ہی ہیں. پی ٹی آئی کلین سویپ نہیں کر پائی، ایم کیو ایم کے ساتھ اشتراک کے بعد بھی کلین سویپ نہیں کر پائی. اور اس وقت پی ٹی آئی کی کراچی میں جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی خطرناک حد تک گر چکی ہے. لوگ جو ہیں وہ بڑے نالائیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی ایم پی ایم این ایز ہیں وہ علاقے سے غائب ہیں. جو فیڈرل کے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں کام کرا سکتے ہیں وہ بھی نظر نہیں آ رہے، اور ان کا بھی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ ہیں کہاں، تاکہ کوئی ایک پراپر تو جواب تو مل سکے اور پتہ تو چل سکے کہ یار ہمارے جو مسائل ہیں کون حل کرے گا. اس وقت ایک کام ہو رہا ہے کراچی شہر میں جو شارع پاکستان جا رہی ہے گرو مندر 3 کی طرف سے، اس میں گٹر کی پائپ لائنیں ڈل رہی ہیں. وہ ایک بہت بڑا کام ہے جو کہ پچھلے 1.5 ہفتے سے چل رہا ہے. کرنے کو تو یہ ایک دن میں ہو جائے، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے. اسی طریقے سے دوسرے کام چل رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ آج ایک سو موٹو ایکشن لیا گیا جس میں ہر ایم پی ایم این اے کو جو 50 کروڑ کے فنڈ کی الاٹمنٹ تھی اس کے بارے میں وضاحت طلب کی گئی کہ آخر یہ کیسے خرچ ہوگا، چیک اینڈ بیلنس ہوگا بھی یا نہیں. تو اس کے حوالے سے بھی بڑے تحفظات ہیں. عدالت کو وہ تحفظات دور کروانے ہیں، تو اس لیے حکومتی نمائندوں سے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے اوپر بات کی جا رہی ہے. دیکھتے ہیں آخر یہ کب تک ریزالو ہوتا ہے اور کراچی میں پی ٹی آئی کے ایم پی اور ایم این اے کب نظر آتے ہیں. ٹی وی میں کبھی کبھی نظر آ جاتے ہیں، مگر عملی طور پر روڈ کے اوپر کہیں پہ بھی ان کا انفلوئنس نہیں ہے، کہیں پہ نظر نہیں آ رہا ہے، جو کہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے عوام کی طرف سے بھی. جماعت اسلامی پینیٹریٹ کرتی ہے مگر اس حد تک نہیں کرتی، نہ ان کے پاس اقتدار ہے، نہ ان کے پاس وہ واضح اکثریت حاصل ہے جس سے وہ کچھ چینج کر پائیں. مگر یہ ضرور ہے کہ سوشل ایشوز کے اوپر ہمیشہ جماعت اسلامی آگے رہی ہے، چاہے وہ کے الیکٹرک کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کا مسئلہ ہو، مافیاز کے خلاف کھڑا ہونا ہو، جماعت اسلامی اس کام میں پیش رہے. اور اس وقت ضرورت ہے تو کراچی کے مسائل حل کرنے کوئی سنجیدگی سے سوچے. کرونا کی ویکسینز کے حوالے سے تو کام ہو گیا، اب آگے کا کیا لائے عمل ہے. دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کی اتنی جماعتوں کے مشترکہ جد و جہد کا کیا حل نکلتا ہے اور اس حل سے عوام کو کیا فائدہ حاصل ہو. اس وقت اشاریہ جو حالیہ حکومت ہے اس کے حوالے سے اشاریہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ترقی کی راہ پر ملک گامزن ہے اور دوبارہ جو ہے ایک اپنی اچھی سمت میں آ رہا ہے، جو کرونا کے وقت میں بہت نیچے چلی گئی تھی ایکسپورٹ کی وجہ سے. اور بہت متعدد وجوہات ہیں اور جس کو کیش کیا اپوزیشن لیڈران نے اور اپنی پریس کانفرنس میں متعدد بار اس چیز کا تذکرہ کیا. کراچی الرٹ کے حوالے سے بتائیں کہ کراچی میں نیکٹا نے ایک الرٹ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ کی بلڈنگز کو، ہائی آفیشلز کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اور گاڑی کے حوالے سے کہ گاڑی میں بم بلاسٹ کسی بھی پبلک پلیس پہ کیا جا سکتا ہے. تو آپ سے التماس ہے کہ ایسی جگہوں کا وزٹ نہ کریں جہاں پر کوئی بھی ایسا خدشہ ہو، یا کراؤڈڈ پلیسز سے ایوائڈ کریں جانے سے. بہت ضروری ہو تو شاید آپ جائیں، ورنہ ویسے بھی کرونا کی وجہ سے احتیاط چل رہی ہے تو آپ اس تھریٹ کے بعد تو زیادہ ہی احتیاط کریں تو زیادہ بہتر ہے. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. ہو سکتا ہے آپ کو ہمارے تجزیے پسند آیا ہو اور اس تمام چیزوں کا لب لباب آپ کو جب اگر سمجھ میں آ جائے تو کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کیا واقعی ہماری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اور آپ ہمارے ساتھ ویڈیوز کو آخر تک دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے. شکریہ.